علی بھائی، آخری سوال ہے۔ اس مرتبہ محرم الحرام 1442 ہجری میں آپ کے پلیٹ فارم سے کوئی خصوصی نشست اپلوڈ نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ خصوصی نشستیں تو ہو چکی ہیں نا جی، اب اس طریقے سے تو خیر نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، محرم کے سٹارٹ ہی میں ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل سنت کے امام، جس میں میں نے 15 ریفرنسز دیے تھے۔ اس میں کئی ایک چیزیں محرم سے ریلیٹڈ کور ہوئی ہیں۔ آج بھی سٹارٹ میں جو ایک غالی رافضی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اس کے اوپر 1 گھنٹے سے زیادہ میری ڈسکشن انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ باقی جو ٹاپکس ہیں وہ آلموسٹ 5 بی ریسرچ پیپر کے اندر کور ہیں، اور 3 مجالس ہم نے آلریڈی ریکارڈ کروائی ہیں پچھلے سالوں کے اندر۔ بار بار اب دوبارہ سے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر نئے موضوعات کے لیے ٹائم نہیں بچتا۔ ہمارا مقصد تو لوگوں تک بات پہنچانا ہے نا، اور ہماری جو ویڈیوز ہیں یہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل سے جب بھی وہ ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے تو پرانی ویڈیوز دوبارہ سے لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں۔ یوٹیوب وہ سمندر ہے جس میں کبھی ویڈیو پرانی نہیں ہوتی۔ آپ 8 سے 10 سال بعد بھی جا کے لکھیں گے نا سیدہ عائشہ کا قاتل کون، تو میری ویڈیو کھلے گی۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ سر یہ تو 10 سال پرانی ریکارڈنگ ہے۔ دیکھیں نا، 1 سال نہیں گزرا، وہ ایک ویڈیو 1 ملین کراس کر گئی ہے۔ ہماری الحمدللہ بے شمار ویڈیوز ہیں جو 1 ملین سے اوپر ہیں۔ اس طریقے سے ربیع الاول والی ریکارڈنگ ہماری 2-3 سال پہلے ہوئی تھی۔ آج بھی ذرا ویڈیوز دیکھیں کہ ایک 1 ملین سے اوپر ہیں، تو وہ اسی ربیع الاول میں 1 ملین کراس نہیں کیا، اس سے اگلے ربیع الاول میں دیکھا، اس سے اگلے ربیع الاول میں دیکھا، وہ بتدریج بڑھتی گئی۔ تو 3 مجالس میری محرم کے اوپر ڈیٹیلڈ ہیں۔ مجلس نمبر 28، مجلس نمبر 63 اور مجلس نمبر 80۔ وہ تو 80 والی تو ڈیٹیل تھی پچھلے سال ریکارڈ کی، جو 72 سوالات کربلا کے اوپر، اور ایک 100 کوسچنز ہیں سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر، مسئلہ نمبر 157A اور 157B، وہ بھی آلموسٹ 5 گھنٹے کی ہے۔ تو یہ مل ملا کے 20-25 گھنٹوں کی ڈسکشن، جس میں ہزاروں سوالات، سینکڑوں نہیں ہزاروں کور ہیں۔ اب بار بار ان باتوں کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ورنہ ہم نئے موضوعات کی طرف نہیں آئیں گے۔ ربیع الاول آتا ہے تو اب دوبارہ سے ہم ربیع الاول کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس نہیں کرتے۔ وہ آلریڈی ایک مجلس ریکارڈ کروا دی تھی 34 نمبر، پھر اس کے کلپس بھی بن گئے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے کئی ایک یوٹیوب چینلز ہیں جو آفیشیل چینل سے ہٹ کے ہیں، انہوں نے میری پرانی ویڈیوز جو تھیں انہی میں سے کلپس کاٹ کے اس دفعہ دوبارہ سے اپلوڈ کیے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ دوبارہ رننگ میں آئے ہوئے ہیں۔ خصوصاً آپ راہ ہدایت ہمارا جو چینل ہے غلام محی الدین بھائی چلا رہے ہیں، غلام محی الدین بھائی، اس چینل کے اوپر آپ دیکھیں کہ مجلس نمبر 63، مجلس نمبر 28 اور مجلس نمبر 80 کی کئی ایک ویڈیوز مختلف ٹاپکس کے ساتھ اپلوڈ ہوئی ہیں، اور ان کی ویورشپ آپ دیکھیں لاکھوں میں چلی گئی ہے۔ حالانکہ وہ پرانی ویڈیوز ہیں، لیکن چونکہ وہ یہ ٹاپک تو ہر دفعہ محرم میں تازہ ہو جاتا ہے نا، اب ہم نے آفیشیل چینل سے دوبارہ سے ان ویڈیوز کو اپلوڈ اس لیے نہیں کیا کہ آلریڈی ہماری ویڈیوز اس چینل سے اپلوڈڈ تھیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ویڈیوز دیکھی تھیں، اب دوبارہ تو اپلوڈ نہیں کرنا۔ ہمارا تو وہ کام نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی اس کو کمائی کے ذریعے کے طور پہ بار بار ان ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا ہے عجیب و غریب تھمبنیل بنا کے، بس آلریڈی اپلوڈڈ ہے، اب کوئی اور اپلوڈ کرتا ہے تو وہ کرتا رہے۔ اور میں مشورہ دوں گا کہ آپ پوری مجالس دیکھا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پورا سینیریو کلیئر ہوتا ہے۔ جس طرح فلم کا آپ کو ٹریلر آئے تو آپ یہ کہتے ہیں پوری فلم کدھر رکھی ہوئی ہے، یہ تو نہیں کہتے کہ ایک شارٹ کلپ فلم کا بھیج دیں۔ آپ کہیں گے میں پوری فلم دیکھنی ہے کہ کیا سٹوری تھی، کدھر سے کدھر تک گئی۔ تو دین میں بھی جو اختلافی موضوعات کے اوپر میں اتنا ڈیٹیل بولتا ہوں، اور بعض لوگ اس پہ گلا شکوہ کرتے ہیں جی مختصر بات کیا کریں۔ سر مختصر بات کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، کیونکہ اس میں نہ آپ کو کوئی حوالہ دینا پڑتا ہے، اور نہ اس بات کرنے سے کوئی چینج دنیا میں آتی ہے۔ دنیا میں چینج تب آتی ہے جب آپ ایک ایک نٹی گریٹی ڈسکس کر کے ایک ایک چپ نکالتے ہیں جو اشکالات علماء نے لوگوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں جی مجھے ایک لائن میں بتائیں کہ 11ویں شریف جائز ہے یا ناجائز۔ اگر میں بتا بھی دوں، میں کہہ دوں جائز ہے، ناجائز والے ناراض ہو جائیں گے، ناجائز کہہ دوں جائز والے ناراض ہو جائیں گے، میں پوری ڈاکٹرن کلیئر کروں گا نا۔ جناب سائم چشتی صاحب نے 1100 صفحوں کی کتاب لکھی ہے صرف 11ویں کے اوپر، تو 1100 صفحوں کی کتاب اگر بندہ 11ویں کے اوپر لکھ رہا ہے
تو آپ ایٹ لیسٹ مجھے 11 گھنٹے تو دینا میں اس پہ بولوں. تو میں 11 گھنٹے نہیں بولا, میں نے 2 گھنٹے میں ایصال ثواب کا ہر ٹاپک ریکارڈ کروا دیا. کربلا اور محرم یہ تو دنیا کا سب سے بڑا ٹاپک ہے, کیونکہ امت 2 ٹکڑے ہوئی ہے. باقی چھوٹے موٹے سیکٹس آپ چھوڑ دیں, کوئی بھی چھوٹا آپ سیکٹ فرقہ اٹھائیں گے نا, یا وہ سنیوں کا فرقہ ہوگا یا شیعہ کا ہوگا. جو اصل دراڑ ہے نا وہ سنی شیعہ دراڑ ہے. ایون وہ فرقے جن کی ہم تکفیر کرتے ہیں وہ بھی, ان کی روٹس بھی سنی اور شیعہ ہیں. قادیانیوں کی روٹ سنی ہے, نصیریہ کی روٹ شیعہ ہے. نکلے تو وہاں سے ہے نا. غلام احمد قادیانی کوئی شیعہ تو نہیں تھا نا, حنفی سنی تھا نا, مناظرے کرتا تھا, بعد میں گمراہ ہو گیا, دجال بن گیا. اسی طریقے سے شیعہ کا جو فرقہ نصیریہ مولا علی کے لیے علیہ السلام کہنے پہ اکتفا نہیں کرتا, بلکہ وہ علی جل جلالہ کہتا ہے, اور وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں جی علی کو اللہ نہیں ہم رب مانتے ہیں, اس طرح کی تعویلات کرتا ہے. تو استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو اب یہ ظاہر ہے یہ تو شیعہ سے ہی نکلا نا, تو اصل دراڑ تو وہ تھی. تو اب ظاہر ہے یہ ٹاپکس تھے, ان کے اوپر کئی ایک چیزیں تھیں جو صدیوں کی گراوٹ بھی ہے, صدیوں کے پردے بھی ڈالے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ چندے بھی جڑے ہوئے ہیں, مولویوں کے مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں, اپنے بزرگوں کی کارستانیوں کا چھپانا بھی اس میں جڑا ہوا ہے. ظاہر کام تو پچھلے ڈال کے گئے ہیں. اب جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ مطلب ہمارے بزرگوں نے کیوں نہیں بتایا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, بزرگوں کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو, اکابرین کے بارے میں. تو وہ وسوسے سے بچانے کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے مٹی پا کے رکھو, تسی کو علی ایویں ماردا رہندا ہے. تو سر کہندے رہو اسی خوش ہاں, تسی یہی کام چک کے رکھنا ہے کہ کہنا ایویں ماردا رہندا ہے, تاکہ لوگ سنن اور پھر تہاڈی اصلیت انہوں پتہ چل جائے. یہی ہو رہا ہے نا. بہرحال تبدیلی آئی ہے جی. مختلف شہروں سے ہمیں فیڈ بیک ملا ہے. ہمارے اپنے جہلم شہر کا فیڈ بیک یہ ہے کہ وہ مسجدیں جن مسجدوں میں محرم کے پہلے عشرے کے اندر آنے والا جمعہ فضائل یزید کے اوپر یا شیعوں کی مخالفت پہ پڑھایا جاتا تھا, اب انہی مسجدوں میں من کنتو مولاہ فہذا علی مولاہ بیان ہو رہی ہے. یہ تو نہیں کبھی کسی نے سنا تھا. ٹھیک ہے, اہل حدیثوں کے ممبروں سے اگر وہ کہتا ہے جی پہلے سے بیان ہو رہی ہے, 1-2 بندہ نہیں کو آپ نے ڈھونڈ کے لے آنا, ضیاء اللہ شاہ بخاری یا شیخ زبیر لیزئی, ان کو چھوڑیں آپ نے جو پائلٹ اپنے لانچ کیے ہوئے تھے, ہر فرقے کا ایک آدھ پائلٹ ہے نا جو اس نے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے, پورے فرقے کو وہ جا کے سمندر میں پھینک دے یا دریا میں جا کے چھلانگ مروا دے یا کسی کھائی کے اندر گرا دے. ہر فرقے نے ایک اپنا پائلٹ بنایا ہوا نا. اس پائلٹ سے جو آپ اپنے فرقے کی خدمات لیتے تھے, یعنی اہل حدیث سے ایک لال رومال والے سے خدمات لے رہے ہیں جو سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے مولا علی کبھی آپ نے پہلے سنا تھا میرے آنے سے پہلے؟ نہیں. الٹا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ہے تو اسی کے فرقے کے کچھ لوگ, لال رومال والے فرقے کے بھی اور طارق جمیل صاحب کے اپنے فرقے کے بھی, وہ آ کے کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ یہ لوگوں کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس طریقے سے. اور اپنا حال یہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر کے لیے صدیق کا لقب ہے, صدیق اکبر کہتے ہیں. یہ صدیق اکبر کہاں لکھا ہوا ہے؟ فاروق اعظم, فاروق تو ٹھیک ہے, فاروق اعظم کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت عثمان کے ساتھ لگانا ہی بھول گئے کیونکہ لفظ ہی ختم ہو گئے سن, یا اعظم لانا ہوتا ہے یا اکبر لانا ہوتا ہے. نہیں تو حضرت عثمان نال بھی ہونا چاہیے سن, غنی اعظم یا غنی اکبر. ٹھیک ہے نا, وہاں تو کچھ بھی نہیں لگا ہوا, وہاں ذو النورین لگاتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. تو طارق جمیل صاحب نے کہا کہ ہمیں مولا علی کہنا چاہیے علی کے بجائے. ادھر سارے کہتے ہیں نہیں یار یہ کیا کرنا شروع کر دیے, تو شیعوں والی باتیں شروع کر دی ہیں. مولا کا مطلب تو لوگ پھر خدا لے لیں گے, پھر یہ لے لیں گے, تو وہ لے لیں گے. اچھا تو صدیق اکبر کا مطلب کوئی اللہ اکبر والا وہ نہیں لے گا. صدیق اکبر تو اللہ ہے اور فاروق اعظم بھی اللہ ہے, اور مخلوق میں اگر کوئی صدیق اکبر ہے نا تو رسول اللہ ہے, اور فاروق اعظم ہے تو وہ رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. کل تک اہل حدیث اس بات پہ جھگڑا کرتے تھے دیوبندیوں کے ساتھ کہ آپ امام حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہو. جب میں نے کلپ ریکارڈ کروایا کہ امام اعظم محمد رسول اللہ کو کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور غوث اعظم اللہ کو کہنا چاہیے, تو اہل حدیث علماء میری دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو تو امام اعظم ہی نہیں کہنا چاہیے. جو کل تک امام حنیفہ کو اس طرح ڈیل کرتے تھے جس طرح ان کا لنگوٹیا یار ہے, اتنی توہین امیز, یعنی سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ امام حنیفہ کی توہین کس نے کی ہے؟ اہل حدیثوں نے, اپنے ممبروں سے, اپنی کتابوں میں. آج وہ آل امیہ کو بچانے کی خاطر
کس لیول تک اترے. اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ کو اگر بچا رہے ہیں نا، آل امیہ کے سب سے زیادہ کرٹیسزم کرنے والے امام حنیفہ تھے. باقی جن آپ اماموں کو مانتے ہیں نا، احمد بن حنبل، یہ لوگ تو پھر بھی حکمرانوں کے خلاف خروج کے قائل نہیں ہیں، لیکن امام حنیفہ جو ہے نا وہ حکمرانوں کے خلاف خروج کے قائل تھے. وہ حضرت حسین علیہ السلام کے قیام کو خروج نہیں، قیام مانتے تھے. حضرت نفس زکیہ کے حق میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو جیل کاٹنی پڑی اور جیل میں زہر کا پیالہ پینا پڑا. یہ حضرت حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو آگے بڑھانے کی پاداش میں ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. لہٰذا امام حنیفہ کا نام تو ناسبیوں کو لینا ہی نہیں چاہیے. ان کا کیا لینا دینا ہے امام حنیفہ کے ساتھ؟ وہ تو بڑے دلیر تھے اس معاملے میں. تو اس محرم کے اندر پھر ہم نے نہیں کیا. پچھلی دفعہ بھی ہم نے ربیع الاول میں بھی ایک پروگرام کیا، لیکن وہ ربیع الاول کے اختلافی موضوعات سے ریلیٹڈ نہیں تھا. ایک خاص اور ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کر لی. اس دفعہ بھی ہم نے محرم کے اندر اسپیسیفکلی جو ٹاپک آلریڈی ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. البتہ جو نئی چیزیں کچھ سامنے آئی تھیں، جس طرح اب یہ ہمیشہ ایک راگ لاپ رہے تھے اتنے عرصے سے کہ جی آپ حدیثیں چھوڑیں. یہ وہ لوگ جو کہتے تھے بڑے سے بڑے امام کا قول دکھاؤ، دیوار پہ مار دیں گے، اور یہ اتنے دلیر تھے کہ بغیر پڑھے دیوار پہ مار دیتے تھے کہ چاہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ان کو اب جب ہم بخاری مسلم سے حدیثیں آل امیہ کی بدماشیوں پہ دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں بتاؤ اس کا اماموں نے کیا فارم لیا ہے. دیکھا دین ایمان ہی بدل لیا، یعنی وہ بزرگ پرستی آ گئی. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا پھر اس محرم میں ان کی طبیعت صاف کر دیں. تو میں نے 15 حوالے اماموں سے پیش کیے ہیں، اور آپ دیکھیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کو کیا ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں. مجھے بھی خیر اتنا اندازہ نہیں تھا. کل میں بیٹھا، میں نے ایک دو دیوبندیوں کو دیکھا تو وہ نا اس میں نا وہ لکھا ہوا کہ انجینئر کے پمفلٹ 5B کا جواب. میں نے کہا چلو میں دیکھوں یار کیا جواب دیا ہوگا، اور اس میں لکھا کہ ملا علی قاری کی جو اس نے سٹیٹمنٹ پیش کی اس کا جواب. تو وہ میں نے مرقہ سے، جو آج تک ان کا غرور تھا کہ مشکات چونکہ ایک شافعی عالم نے لکھی تھی اور قرآن و حدیث کا منہج انہوں نے بیان کیا تھا، اس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی تھی مرقات المفاتیح. تو اس میں انہوں نے فقہ حنفی کو ڈیفینڈ کیا. اس میں سے میں نے حدیث پیش کی، مار کو باغی جماعت قتل کرے گی. اس کے کانٹیکسٹ میں نے ملا علی قاری کا کوٹ کیا تھا جو پمفلٹ میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ حضرت معاویہ جو تھے وہ اپنے باطن کے اندر خواہش چھپائے ہوئے تھے خلافت کی، اور انہوں نے خون عثمان کو ایک جو ہے وہ ایک سامنے ڈھال بنایا ہوا تھا، ورنہ وہ حضرت عمار ابن یاسر کے قتل کے بعد حضرت علی کی بیعت کر لیتے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیتے. اور بڑے سخت الفاظ اور لکھے اور وہ اس کا جواب دے رہا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا جواب دے گا. جواب دیتے وہ کہتا ہے جی کہ بات یہ ہے کہ جی یہ لگتا ہے کہ بعد میں کسی نے نا اس میں داخل کر دیا. اندازہ کرے. اچھا یہ ہماری جیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں نا وہ وہی کچھ لکھا ہوا ہے اور وہ اس قابل نہیں کہ یہ بیان کریں، تو وہ کہتے ہیں بعد میں داخل کیا. پھر وہ کہتے ہیں جی اگر ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے تو انہوں نے حضرت معاویہ کا باطن کیا جھانک لیا تھا جو انہوں نے لکھ دیا. اچھا تو حضرت وہ کہہ رہے ہیں کہ ملا علی قاری کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں. ٹھیک، ہمارا تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں نہیں مانتے. ہمارا یہ جھگڑا ہے کہ ملا علی قاری یہ عبارت لکھنے کے بعد رافضی کیوں نہیں ہے، یا نیم رافضی کیوں نہیں ہے، یا ایران کا ایجنٹ کیوں نہیں ہے. کیونکہ یہ بات تو ہم نے کبھی نہیں بولی ہے. اچھا علامہ بدر الدین عینی کا اس نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ عبارت چینج ہوگی. انہوں نے کہا ہم بدر الدین عینی نے لکھی تھی نا کہ تم کہہ رہے ہو کہ بھی حضرت معاویہ بھی مجتہد ہیں، ان کو 1 اجر ملے گا، مولا علی کو 2. انہوں نے کہا معاویہ کو اللہ تعالیٰ برابر چھوڑ دے تو یہی باقی ہے. اجتہاد اس نے کہاں سے کر لیا، اجتہاد تو حاکم کا کام تھا. تو اس نے لکھا کہ امام عینی جو ہیں وہ تو اس سے بھی 200 سال پہلے ہیں، ملا علی قاری سے بھی 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ 1014 میں فوت ہوئے ہیں. تو لکھتے ہیں وہ اس میں کہتا ہے نہیں وہ علامہ عینی کو یہاں پر خطا لاحق ہوئی ہے. خطا نہیں سر، اجتہادی خطا. اس پہ بھی امام عینی کو 1 اجر ملے گا. ظاہر ان کی لینگویج میں بات کر رہی ہے، بزرگوں کے لیے تو خطا مانتے ہی نہیں ہے نا، کیونکہ دوسرے والی خطا ہے تو پھر آپ کو خطا نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے گناہ کبیرہ اور حرام زرزدو ہے. تو آپ خطا چونکہ کہہ رہے ہیں تو اجتہادی خطا، یعنی انہوں نے جو کچھ لکھا امیر شام کے بارے میں اس پہ ان کو 1 اجر ملے گا. تو ان کو اگر 1 اجر مل رہا ہے اور میں صرف کوٹ کر رہا ہوں تو مجھے تو ڈبل اجر ملنا چاہیے کہ میں نے ان کے مشن کو آگے لے کے چلاؤں. تو وہ کیوں نہیں نیم رافضی؟ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کے لیے معاملہ
اور اہل حدیثوں کو جو ان کے گھر کی خبر دی ہے اللہ کے فضل سے سانپ سونگا ہوا ہے قیامت تک کے لیے. اور اس کے نیچے ایک ویڈیو میں, وہ جو میری ویڈیو ہے نا محمد بن عبد الوہاب شیعہ, جو سیرت الرسول کتاب عبداللہ بن عبد الوہاب کی, عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی, جس میں میں نے 10 حوالے دیے, تلک عشرۃ کاملہ. اس کے نیچے ایک بندے نے کامنٹس کیے تھے کہ علی بھائی نے آج فرقہ اہل حدیث کو سزائے موت دے دی ہے. اور واقعی وہ ابھی تک سزائے موت, باقی موت کے بعد تو بندہ زندہ نہیں نہ ہوتا. اللہ کے فضل سے سال ہونے والا ہے, اس ویڈیو کا کوئی جواب نہیں آ رہا. ہم نے دوبارہ اس دفعہ وہ والے ریپیٹ کیے ہیں کہ یار محمد بن عبد الوہاب صاحب کا بیٹا, اس نے تو وہ کچھ لکھا ہے کہ جو تو میں نے آج تک شیعہ کے ممبروں سے امیر شام کے بارے میں نہیں بات سنی. تو اب آپ ان کے اوپر فتویٰ لگائیں, وہ بھی ٹھپے گئے ہیں. بریلویوں کو تو میں نے تازہ اللہ کے فضل سے ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے پیر میر علی شاہ شیعہ, جس میں پیر میر علی صاحب نے لکھا ہے کہ اہل سنت کب سے اتنے اہل شقاوت اور بدبخت ہو گئے کہ بنی امیہ سے محبت کریں, ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. تو پیر میر علی صاحب سے پوچھیں کہ بنو امیہ میں تو حضرت عثمان بھی آتے ہیں, تو یہ ان کی وکالت کریں گے؟ نہیں, بنو امیہ سے مراد وہ حضرت عثمان کو نہیں لے رہے ہیں. تو جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم حضرت عثمان کو نہیں لے رہے, ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں خلافت 30 سال, اور اس میں حضرت عثمان بن عفان کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں, ہم سے آپ کلیریفیکیشن کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ 2 نمبریاں سر ساڈے ہتھوں نہیں تسی بانٹ سکتے اللہ دے فضل نال. تواڈے تے اللہ نے وہ شاید چڈی ہے کدھر نس کے نہیں جا سکتے, کیٹاگوریکلی انہوں نے لکھا ہے. اور حضرت معاویہ کے بارے میں تو انہوں نے آگے جا کے لکھا کہ جناب معاویہ اور بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں آیت استخلاف سورۃ النور آیت نمبر 55 سے خارج ہیں, کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اہل ایمان کو زمین میں خلافت دے گا, جناب معاویہ, بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں اس سے خارج ہیں. شکر ہے انہوں نے حضرت معاویہ کا نام لکھا, اگر صرف بنو امیہ لکھتے نا تو وہ کہتے ہیں یہ بعد کی بات کر رہے ہیں. بریلوی بھی ٹھپے گئے. پیر میر شاہ صاحب اگر شیعہ ثابت ہو جاتے ہیں نا, جو یہ ڈاکٹر انہوں نے رافضی کی رٹ لگائی ہے, تو پیچھے تو ان کے پلے شاہی کوئی نہیں ہے نا. پھر ہم اوپر تک لے کے گئے ہیں, حوالے دیے, جا کے ابن سیرین کا حوالہ دیا ہے, صحیح مسلم سے حوالے دیے ہیں, بخاری سے دیے ہیں, عمار بن یاسر کے اقوال پیش کیے ہیں, صحابہ کرام کا, صحابہ کا فہم, تابعین کا فہم, تبع تابعین کا فہم, اسلاف کا فہم, وہ 15 والے اللہ کے فضل سے یوٹیوب کے اوپر قیامت تک کے لیے ہے کہ اس کا جواب آپ دیں. اس کا جواب صرف یہ ہوگا کہ جی ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے, کتابیں تو چینج نہیں کہہ سکتے, بخاری مسلم کو تو نہیں کہیں گے چینج ہوئی ہے. تو سر جو ان کے بارے میں آپ نے حکم لگانا ہے نا, وہی میرے بارے میں لگائیں. اگر وہ یہ سب کچھ کر کے بھی سنیوں کے علم بردار ہیں تو پھر ہمیں آپ سے سنیت کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. ویسے تو سرٹیفکیٹ ہمیں آپ کو دینا ہے, کیونکہ آپ نے لوگوں کو بتایا تھا سنیت کی کتابیں یہ ہیں. جس طرح پرانے زمانے میں لوگ سکولوں کے اندر نا کورس کی کتابوں میں رکھ کے کہانیاں پڑھا کرتے تھے نا, باہر سے وہ لکھتا سائنس کی کتاب اور اندر ٹارزن کی کہانی چل رہی ہوتی تھی. آپ کے علماء نے بھی صدیوں سے یہی کیا ہے کہ شوکیس میں لگائی بخاری, اندر جناب آپ کو عمران سیریز پڑھاتے رہے ہیں ابھی تک, اور ٹارزن کی کہانیاں پڑھاتے رہے ہیں. تو اب ہم نے آ کے ایکسپوز کر دیا. اللہ کے فضل سے ہر جگہ جو ہے نا وہ صدا اٹھی ہوئی ہے کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. اور آخری شعر کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابیں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے معاف کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.